وَيُزَكِّيهِمْ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ، تمہارے تزکیہ کرتے ہیں، تمہاری عیبوں کو، کمیوں کو دور کرتے ہیں، تمہاری کمیوں کو، تمہارے عیبوں کو دور کرتے ہیں، تمہارے دلوں کو صاف کرتے ہیں، اور اسی طریقے سے تمہیں کتاب بھی سکھاتے ہیں۔ تو قرآن پاک سے یہ بات معلوم ہو رہی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو معلم بنا کر بھیجا ہے، اور آج ہم بھی استاد ہیں تو ہمارے اندر بھی وہی صفت ہونی چاہیے۔ اس لیے معلم کے لیے بھی ضروری ہے کہ شاگرد کو صرف اور صرف اللہ کی خاطر ڈانٹ ڈپٹ پلائے، اپنی انا کا مسئلہ نہ بنائے۔ اگر میں نے نہیں اس کو مارا تو میری تو استادی ختم ہو جائے گی، لوگ یوں کہیں گے یہ کیسا استاد ہے، یہ تو بچوں کی بات کے اوپر ہی خاموش ہو گیا۔ تو اگر اس کے اندر یہ بات آ گئی تو پھر وہ استادی کی بات نہیں۔ خواہ مخواہ روب نہ جمائے، بلکہ اپنے ہر کام میں شاگرد کی اصلاح مقصود ہو۔ ڈانٹنا پڑتا ہے، لیکن اس لیے ڈانٹے میرے ڈانٹنے سے اس کی اصلاح ہو جائے، دوسروں کے سامنے اس کی تذلیل مقصد نہ ہو۔ بعض مرتبہ طالب علم بڑے بڑے ہیں، ایک طالب علم سے کوئی غلطی ہو گئی، اب سب کے سامنے ہم اسے ڈانٹنے لگیں تو اپنی بڑی توہین سمجھے گا، اور بعض مرتبہ ایسا ہے کہ بجائے ہماری بات ماننے کے وہ تو مقابلہ آرائی پر رہ جائے گا، تو اس نصیحت سے ہماری اسے کوئی فائدہ نہیں ہوا۔ تو ہمیں دیکھنا چاہیے کہ ہمارا اس کو نصیحت کرنا کس طریقے سے مفید ہوگا، کس طریقے سے فائدہ ہوگا۔ اگر طالب علم کے اندر ایسی چیز آ گئی ہے، اب وہ جوان ہو گئے ہیں، بڑے ہو گئے ہیں، تو ان سب چیزوں کو ہمیں دیکھنی چاہیے اور پھر اسی طریقے سے نصیحت کرنی چاہیے۔ اگر شاگرد کو ڈانٹتے تو سنت یہی ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی طرح اس کے لیے دعا بھی کریں۔ پہلے ڈانٹا اور پھر بعد میں کیا ہے، دعا بھی۔ ہمارے بزرگوں پہ یہی طریقہ رہا بڑوں کا، کسی بات پر ڈانٹ رہے پھر بعد میں کیا ہے، انہیں پچکار بھی رہے ہیں، بعض مرتبہ تو تھوڑا کھانا کھانے پینے کی بھی لے دے رہے ہیں، کیونکہ استاد کی دعائیں شاگردوں کے لیے بڑی جلدی قبول ہوتی ہیں۔ شاگردوں کو بھی چاہیے کہ وہ یہ نہ سوچے میری کیا غلطی ہے، غلطی ہو یا نہ ہو، ہر صورت میں اپنے کو خطا کار سمجھے۔ ہر ایک کا ادب ہے، شاگردوں کے لیے ادب کی بات یہ ہے، اگر اپنے بڑے، اپنے استاد کسی بات کے اوپر ڈانٹے، کسی بات کے اوپر دھمکائیں تو یوں نہ کہ میری کیا غلطی، میری کیا غلطی، آرام سے سنو، کیا کرو، اسی میں شاگرد کی بہتری اور بھلائی ہے، اس سے عاجزی پیدا ہوتی ہے جو تمام نیکیوں کی جڑ ہے۔ عاجزی تمام نیکیوں کی جڑ ہے، بڑائی اور تکبر تمام برائیوں کی جڑ۔ جہاں بڑائی آ جائے گی، جہاں فخر آ جائے گا، جہاں تکبر آ جائے گا تو یہ ساری برائیوں کی جڑ ہے۔ اس لیے ہم اپنے اندر سے بڑائی کو نکالیں، فخر کو نکالیں، تکبر کو نکالیں، اور اپنے اندر عاجزی پیدا کریں۔ اور عاجزی کی ایک شکل یہ ہے کہ اگر استاد اپنے شاگرد کو کچھ کہہ رہے ہیں تو نیک مزاج جو شاگرد ہیں، جو اچھے شاگرد ہیں، وہ یہ نہیں پوچھے جی میری کیا غلطی ہے، بلکہ اس ڈانٹ کو مانتے ہیں اور اپنے دل میں سوچتے ہیں کہ کس طریقے سے ہم ان کی ناراضگی کو دور کریں اور اپنی خامیوں کے اندر تلاش کریں کہ پھر ہم ایسا کام نہیں کریں گے جس سے ہمارے بڑے ناراض ہوں۔ عاجزی و انکساری میں کیسی لذت ہے، عاجزی و انکساری میں کیسی لذت ہے، یہ رئیس و نواب کیا جانے۔ عاجزی میں، انکساری میں کیسی لذت ہے، یہ مالدار لوگ اس کو کیا جانے۔ جتنا مالدار ہیں، بڑے رتبے والے ہیں، ان کے اندر تو بڑائی ہے۔ جب عاجزی ان کے اندر نہیں، تواضع ان کے اندر نہیں، تو اس کے مزے کو، اس کے ذائقے کو یہ کیا سمجھے،
عاجزی و انکساری میں اخلاص کتنا ہے اس کا پتہ اس وقت چلتا ہے جب بلا وجہ اور بالقصور، بلا وجہ اور بلا قصور بھی ڈانٹ کھا کر شاگرد خوش رہے۔ عاجزی و انکساری میں اخلاص کتنا ہے اس کا پتہ اس وقت چلتا ہے جب بلا وجہ اور بلا قصور بھی ڈانٹ کھا کر شاگرد خوش رہے۔ استاد کی طرف سے کوئی بدگمانی نہ ہو، کوئی غلطی نہیں کی، لیکن استاد کی نظر میں کوئی غلطی تھی، وہ ڈانٹ رہے ہیں۔ استاد سے بھی تو کوئی ذہن میں بات ویسی آ سکتی ہے، وہ ڈانٹ رہے ہیں، تو اگر بلا وجہ بھی اسے معلوم ہو رہا ہے تو پھر بھی اس کے اوپر خوش رہے، برداشت کرتا رہے، بلکہ ساتھیوں کی کڑوی تسیلی سن کر بھی انسان غصہ نہ کرے، یہ اخلاص کی علامت ہے۔ اداروں کی اصلاح، ارشاد فرمایا جہاں بڑے بڑے اداروں میں جاؤ تو چھوٹی چھوٹی باتوں کی وجہ سے مخالفت پیدا کر لیتے ہیں۔ بڑے بڑے اداروں میں جاؤ، بڑی بڑی جگہوں پر جاؤ تو وہاں دیکھنے کو ملتا ہے کہ معمولی معمولی باتوں کے اوپر کیا کر لیتے ہیں، آپس میں مخالفت پیدا کر لیتے ہیں۔ ہے چھوٹی چھوٹی باتیں، ہیں معمولی معمولی باتیں، لیکن کیا کر لیتے ہیں، مخالفت پیدا کر لیتے ہیں، اپنے غصے کی وجہ سے خود بھی پریشان ہوتے ہیں اور دوسرے ساتھ والوں کو بھی پریشان کرتے ہیں۔ کسی عارف نے کہا ہے جو کوئی اپنا ایک مخالف پیدا کر لیتا ہے وہ اپنا سکون خود ہی برباد کر لیتا ہے۔ اللہ والوں نے کہا ہے جو کوئی آدمی اپنا ایک مخالف پیدا کر لے تو اپنے سکونوں کو خود ہی کیا کر لیتا ہے، برباد۔ کب؟ ایک ہی مخالف ہے، تو اس کا مطلب یہ ہوا ہمیں ایسا رہنا چاہیے، اس طریقے سے زندگی گزارنی چاہیے کہ ہمارا ایک بھی مخالف نہ ہو۔ اگر کسی نے ایک بھی مخالف پیدا کر لیا تو سمجھ لو اس کا سکون کیا ہو گیا۔ اور آج ہمارے عمل کیسے ہیں کہ چاروں طرف ہمارے مخالف بیٹھے، چاروں طرف کیا ہیں، تو پھر اس زندگی کے اندر سکون اور چین کیسا آئے گا؟ تو ایسے زندگی گزارے، ایسے اخلاص کے ساتھ، ایسے آپس میں تواضع اور انکساری کے ساتھ زندگی گزارے، چاروں طرف چاہنے والے ہوں، چاروں طرف کیا ہوں، چاہنے والے ہوں۔ اور وہ کب ہوگا؟ ہم دوسروں کی اچھائیوں کو دیکھیں، ان کے عیبوں کو ظاہر نہ کریں، ان کے عیبوں پر نظر نہ کریں۔ ہم دوسروں کی خامیاں ڈھونڈتے پھرتے ہیں، کیا ہماری برائی کی وجہ سے دوسرے ہماری خامیاں نہیں ڈھونڈیں گے؟ یہ بات یاد رکھیں، انسان جیسا بوئے گا ویسا ہی کاٹے گا۔ یہ تو مثال ہے، جس چیز کا بیج بوئے گا وہی تو پھل آئے گا اس کے اوپر۔ اب اگر آدمی کانٹے بوئے گا تو اس کے اوپر تو بڑا ہو کر کانٹے ہی آئیں گے، پھل والا درخت بوئے گا تو پھل آئیں گے۔ میاں بیوی کی اصلاح، ارشاد فرمایا بہت سے گھروں میں لوگ بظاہر میاں بیوی بن کر زندگی گزار رہے ہوتے ہیں، بہت سے گھروں میں لوگ بظاہر میاں بیوی بن کر زندگی گزار رہے ہوتے ہیں۔ ہماری سمجھ میں بہت سے لوگ اپنے گھروں میں بظاہر تو میاں ہیں، شوہر ہیں، لیکن آپس میں زندگی کیسے گزارے؟ بیوی بن کر۔ بیوی کے لیے یہ چاہیے کہ وہ شوہر کی اطاعت کرے، لیکن بعض آدمی اپنے انا کو، اپنی بڑائی کو مٹا کر، جیسے گھر میں بیوی کا کام ہے وہ اپنی بیوی کے ساتھ اس کی بات مان کر زندگی گزار رہا ہے۔ میں تو بڑا ہوں، میں تو شوہر ہوں، میرا ایسا کرنا چاہیے، بجائے اس کے الٹی بیوی کی خدمت کر رہا ہے، اس کے کاموں کو اندر ہاتھ بٹھا رہا ہے،
گھر کے کام کاج وہ کر رہی ہے تو ان میں خود بھی کیا ہو رہا ہے؟ شریک ہو رہا ہے۔ تو اسی کو بتلایا بہت سے گھروں میں لوگ بظاہر میاں، بہت سے گھروں میں لوگ بظاہر کیا ہیں؟ میاں بیوی بن کر زندگی گزار رہے ہوتے ہیں، مگر ایک دوسرے کی کمزوریاں ڈھونڈ رہے ہوتے ہیں۔ تو وہ پہلا عمل تو ٹھیک تھا، اپنے سے نفع پہنچے نقصان نہ پہنچے، لیکن ساتھ ساتھ وہ اس کی کمی ڈھونڈ رہا ہے، وہ اس کی کمی ڈھونڈ رہا ہے۔ جو دنیا میں جتنی جلدی معاف کر دے گا قیامت میں جلدی معاف کر دیا جائے گا۔ جو دنیا میں دوسروں کو جلدی معاف کر دے گا اتنا ہی اللہ تعالیٰ قیامت کے دن اس کو معاف کر دے گا۔ بھئی کمی کس کے اندر نہیں ہے؟ اللہ کی بے شمار نعمتوں کو ہم استعمال کر رہے ہیں، رات دن استعمال کر رہے ہیں۔ کتنے ہم سے گناہ ہو رہے؟ ہم اپنے ماتحتوں کے ایک آدھ غلطی کو اگر ہم معاف کریں، اپنے بھائی کی غلطی کو معاف کریں، اپنے دوست کی، اپنے بھائی کی، اپنی بیوی کی غلطی کو معاف کریں، اور اللہ کو ایک ہی بات پسند آ جائے تو بیڑا پار ہو گیا۔ جو اللہ تعالیٰ کے لیے غصے کا ایک گھونٹ پی جاتا ہے، جو اللہ کے لیے غصے کا ایک گھونٹ پی جاتا ہے، غصہ آتا ہے آدمی کو، میں ایسا کر دوں گا، ایسا کر دوں گا، اور آج تو ایسا ویسا کرنے کے بجائے گھروں میں کیا ہوتا ہے؟ بس طلاق دے دیتے۔ یہ سب سے بڑا ہتھیار ہے۔ ذرا سی معاف نہیں کرتے، ذرا سی سمجھ سے کام نہیں لیتے۔ ہماری کیا کیا خامی ہیں، کیا کیا غلطی ہیں، کیا کیا کوتاہی ہیں، ذرا سا غصہ آیا بس کچھ کا کچھ کہہ دیا۔ اسی طریقے سے جب غصہ آتا ہے، صحیح آ رہا ہے غلط آ رہا ہے، جو اللہ کے واسطے غصے کا ایک گھونٹ پی جاتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کے ہر گھونٹ کے بدلے اپنا دیدار نصیب فرمائے گا۔ ہر گھونٹ کے بدلے اللہ تعالیٰ اپنا دیدار، اور دیدار جو ہے وہ کوئی معمولی چیز نہیں۔ حدیث شریف کے اندر ہے جنتی جنت میں چلے جائیں گے، ایسے ایسے عیش اور عشرت اور ایسی ایسی چیز جو کبھی نہ دیکھی نہ سنی وہ چیز مل گئی۔ پوچھا جائے گا کس چیز کی ضرورت ہے؟ کہ اللہ ساری چیز تو ہمیں مل گئی، کیا ضرورت ہے کسی میں کوئی اور چیز کی ہو، اور کوئی چیز کی ہو؟ نہیں۔ اب اس کے بعد اللہ کا دیدار ہوگا۔ اللہ کا دیدار جب ہوگا تو ساری چیزوں کو معمولی سمجھیں گے۔ اللہ اصل چیز تو یہی ہے، اصل چیز تو کیا ہے؟ ہم تو یہ کہہ رہے تھے جنت مل گئی، سب کچھ مل گیا ہے۔ اللہ پوچھ رہے ہیں، پوچھوا رہے ہیں کیا اور چیز چاہیے؟ اے اللہ یہ تو ساری ایسی ایسی چیز دے دی، ہمیں تو یہ وہم و گمان میں بھی نہیں تھا یہ جو چیز ہمیں مل گئی۔ لیکن اس کے باوجود پھر جب اللہ کا دیدار ہوگا تو اس کے سامنے یہ ساری نعمتیں معمولی نظر آنے لگیں گی۔ تو جنت کی نعمتوں سے سب سے بڑی نعمت کیا ہے؟ اللہ کا دیدار۔ اور اللہ تعالیٰ دیدار کیسے ہوتا ہے؟ جو آدمی غصے کے گھونٹ کو پیوے، ہر گھونٹ کے بدلے اللہ کا دیدار نصیب ہوگا۔ ان باتوں پر عمل کرنے سے میاں بیوی کی بہت جلد اصلاح ہو جائے گی، آپس میں پیار و محبت پیدا ہوگا۔ یہ تجربہ شدہ باتیں ہیں، ذرا ان پر عمل کر کے دیکھیں، پھر سکون ہی سکون ہے۔ میاں بیوی ہمیشہ اس بات کا استحضاء رکھیں، آپس میں اس بات کو ذہن میں رکھیں، جس درخت پر پھل نہ ہو تو وہ کسی کام کا نہیں۔ آدمی درخت کے لیے کتنی محنت کرتا ہے، کہیں سے خرید کے لاتا ہے، پھر زمین تیار کرتا ہے، اس میں بوتا ہے، کہیں پانی دیتا ہے، نراتا ہے، اس کی حفاظت کرتا ہے۔ کسی کا جانور آ کے اگر 2-4 پتے توڑ لے اس پہ سے لڑائی کرنے کو تیار، کوئی بچہ کوئی ٹہنی توڑ دے لڑائی کرنے کو تیار۔ محنت کری، تیار ہو گیا، جب تک اس نے پھل دیا اور سایہ دیا خوش ہو رہے ہیں، فائدہ ہو رہا۔ لیکن جب اس نے پھل دینا بند کر دیا، سایہ بھی بند کر دیا،
تو اب خود ہی کاٹ دے اس کو آدمی، خود ہی کیا کر رہا ہے؟ فرما رہے ہیں اس بات کو یاد رکھیں، جس درخت پر پھل نہ ہو تو وہ کسی کام کا نہیں، اسی طرح جس میں اخلاق نہ ہو وہ بھی کسی کام کا نہیں۔ اس کے اندر اچھے اخلاق نہ ہو وہ بھی کسی کام کا، پھر تو چولہے کے کام کا تو ہے کم از کم، کسی کام کا نہیں، جلانے کے کام کا ہے۔ میاں بیوی میں ان صفات کا ہونا ضروری ہے۔ کیا؟ ایثار، ہمدردی، دوسرے کو اپنے اوپر فوقیت دینا، دوسرے کی ضرورت کو مقدم کرتے ہوئے اپنی ضرورت کو دبا لینا، اسے ایثار کہتے ہیں۔ اپنے آپ کو بھی ضرورت ہے، دوسرے کو بھی ضرورت ہے، لیکن اپنی ضرورت کو دبا کر دوسرے کو سامنے رکھنا۔ ایک حدیث شریف کے اندر ہے، ایک عورت حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس اپنی 2 بیٹیوں کو لے کر آئی اور اپنے افلاس کا، غربت کا ذکر کیا کہ ہم تو غریب ہیں، ہمیں کئی روز سے کھانا نہیں ملا، کئی روز سے کیا نہیں ملا؟ کھانا نہیں ملا۔ چاروں طرف کو نظر دوڑائی، کوئی چیز نہ ملی، 2 کھجور رکھے تھے، وہی اٹھا کر دے دیے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ نے وہی اٹھا کر دے دیا۔ اس عورت نے 1 کھجور اسے دے دیا، 1 کھجور اسے دے دیا، اپنے آپ ایسی رہ گئی۔ یہ ہوتا ہے ایثار، یہ ہے دوسرے کو اپنے اوپر ترجیح دینا، اپنے اوپر فوقیت دینا۔ تو اسی طریقے سے آپس میں میاں بیوی ہوں، بھائی بھائی ہوں، ایک تو ایک دوسرے کے اوپر ایثار کریں، اپنی ضرورتوں کو دبا کر دوسرے کی ضرورتوں کو مقدم سمجھیں۔ دوسری بات کا اہتمام ہونا چاہیے تحمل۔ آپس میں میاں بیوی ہوں، بھائی بھائی ہوں، گھر ہے، خاندان ہے، بعض مرتبہ کسی نہ کسی کی طرف سے کوئی ناگوار بات پیش آتی ہے تو اس کے برداشت کرنے کا مادہ ہو، اسے کہتے ہیں تحمل۔ اپنے اندر صبر و برداشت پیدا کرنا، اس کو تحمل کہا جاتا ہے۔ تو تحمل ہو۔ عوام کی اصلاح، ارشاد فرمایا آج کل خود غرضی کی انتہا ہو گئی، ہم کسی کو خوش نہیں دیکھ سکتے۔ آج کل خود غرضی اتنی ہو گئی، ہم دوسروں کو خوش نہیں دیکھ سکتے، اور دوسروں کو خوش دیکھ کر بجائے خوشی ہونے کے ایک دل کے اندر حسد پیدا ہوتا ہے۔ یہ کیوں خوش ہے؟ اس کے اندر کوئی خامی دیکھو، یہ چیز دیکھو کس طریقے سے اس کی خوشی ختم ہو، یہ اس سے یہ چیزیں، یہ نعمتیں کس طریقے سے اس کی ختم ہو، کیسے چھینی جائیں۔ دوسروں کے منہ کا لقمہ بھی چھیننا چاہتے ہیں، حالانکہ اپنا پیٹ بھرا ہوا ہوتا ہے، لیکن پھر بھی اسے روٹی کیوں مل رہی؟ اپنا آپ بھی چھکا ہوا ہے، لیکن اس کے باوجود دوسرے کو کیوں مل رہی ہے؟ صحابہ کرام اور ہم میں بڑا فرق یہ ہے، وہ دین سیکھتے پڑھتے ہی نہیں تھے، بلکہ اسے اپنی ضرورت سمجھتے تھے۔ دین کو سیکھتے بھی تھے، پڑھتے بھی تھے، لیکن ساتھ ساتھ اپنی کیا سمجھتے تھے؟ ضرورت سمجھتے تھے۔ اور اگر ہم پڑھتے ہیں تو عمل نہیں کرتے، ضرورت نہیں سمجھتے، پڑھ لیا لیکن اس کے اوپر عمل نہیں ہے۔ جب تک صحابہ کرام والے اخلاق پیدا نہیں ہوں گے، ہم صحیح مسلمان نہیں بن سکتے۔ ہم اپنوں کے ساتھ اور دوسروں کے ساتھ سلوک کرنے کا پیمانہ ہی بدل دیتے ہیں۔ کسی گھر میں ماں بیٹی میں لڑائی ہو جائے تو تھوڑی دیر بعد صلح ہو جاتی ہے، اگر ساس بہو میں لڑائی ہو جائے تو ہمیشہ کی لڑائی بنا لی جاتی ہے۔ اسے اپنی بیٹی کی طرح کیوں نہیں سمجھتی؟ اگر اپنی بیٹی کی ہزاروں غلطیوں کو معاف کر دیتی ہے تو بہو کی بھی کچھ معصوم غلطیوں کو معاف کر دینا چاہیے، تاکہ گھروں میں سکھ
سکون ہو جائے. بچوں کی اصلاح، بچوں کا لڑنا بھیڑنا، بغض رکھنا، دوسروں کو گھٹیا سمجھنا بڑے مکروہ گناہ ہیں. ان سے توبہ تائب ہونا بہت ضروری ہے. ان گناہوں نے ہمارے اخلاق کا تو جنازہ نکال دیا ہے. اگر آج ہم دوسروں کی غلطیوں کو معاف کریں گے، اللہ تعالی ہماری غلطیوں کو معاف کرے گا. گھروں میں بہنیں آپس میں نسلی تعلق کی وجہ سے لڑائی ختم کر دیتی ہیں، مگر آج جامعات میں لڑکیاں اللہ کی وجہ سے اکٹھی ہوئی ہیں اور اللہ تعالی کی وجہ سے آپس میں بہن بہن کا تعلق ہے. اسے مستقل لڑائی کیوں بنا لیتی ہیں؟ گھروں میں بہن بہن ہیں، ان کا نسلی تعلق ہے، یہ بھی اسی باپ کی ہے، یہ بھی اسی باپ کی ہے، یہ اسی ماں کی ہے، یہ اسی ماں کی ہے. ایک دوسرے کے ساتھ کوئی غلطی ہو جاتی ہے تو اسی تعلق کی وجہ سے درگزر کر دیتے ہیں. چلو میں نے معاف کر دیا، یوں بہن ہے، میں نے معاف کر دیا، یہ کیا ہے؟ بہن ہے. تو فرما رہے ہیں وہی لڑکیاں پڑھنے کے لیے مدرسے میں چلی گئی، وہاں اکٹھی رہ رہی ہیں. تو نے میرا ادھر تو بستر کیوں پھینک دیا؟ تینے یہ چیز یہاں کیوں رکھ دی؟ تو فرما رہے وہاں بھی ہمیں ایک علم حاصل کرنے کی نسبت سے ہم یہاں پر آئے ہیں. جب سب آپس میں ایک نسبت سے آئی تو سب کے سب ہم آپس میں بہن ہیں. ایسے ہم سب کے سب آدمی ہیں، بھائی بھائی ہیں، ہم سب کے سب کیا ہیں؟ اگر کوئی لغزش ہو، اگر کوئی کوتاہی ہو، ہمیں ایک دوسرے کی لغزش و کوتاہی کو معاف کرنا چاہیے. اللہ تعالیٰ کی وجہ سے آپس میں بہن بہن کا تعلق ہے. اسے مستقل لڑائی کیوں بنا لیتی ہیں؟ کسی سے خفگی اور ناراضگی رکھنا اور پھر اسے دل میں دشمنی بنا لینا، اسے کینہ کہتے ہیں. کینہ کہتے ہیں. دل میں کینہ رکھنے والے کو لیلۃ القدر میں بھی معاف نہیں کرتے. یاد رکھیں، رات کو سرہانے پر سر رکھیں اور ساتھ ہی دل میں بغض و کینے کو بھی نکال دیں. جب ہم رات کو سونے کے لیے بیٹھیں، لیٹیں، تو جب ہم چرپائی کے اوپر سر رکھ رہے ہیں، تکیے کے اوپر سر رکھ رہے ہیں، تو یوں کہہ رہے ہیں اپنے دل سے کینے کو، بغض کو، ساری چیزوں کو ہمیں نکال دینا چاہیے. ایک مرتبہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما تھے. آپ کی مجلس ہو رہی تھی، صحابہ کرام بیٹھے ہوئے تھے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اگر کسی کو جنتی آدمی دیکھنا ہے تو جو اب مجلس میں آ رہا ہے اسے دیکھو، وہ جنتی ہے. پہلے سے بیٹھے ہوئے ہیں، لیکن کیا فرمایا؟ اگر کسی کو جنتی آدمی دیکھنا ہے تو جو اب آ رہا ہے دیکھو، وہ کیا ہے؟ جنت. حالانکہ بیٹھنے والے سب صحابہ ہیں، اور صحابہ کے بارے میں اللہ نے بشارت دے دی، پروانہ دے دیا، سب جنتی. تو جتنے وہاں بیٹھے ہوئے تھے سب کے سب کیا تھے؟ جنتی. لیکن پھر اللہ کے نبی کا یہ فرمانا جو اب آ رہا ہے اسے دیکھو، جنتی ہے. اس سے اس بات کا علم ہوتا ہے کہ اس کے اندر کوئی اور خوبی زیادہ تھی، کوئی خوبی ان سے علیحدہ تھی، جس کی وجہ سے اللہ کے نبی نے ان کی تعریف کی. ایک صحابی کے دل میں یہ بات آ گئی کہ مجھے معلوم کرنا چاہیے وہ خوبی کیا ہے. جب مجلس سے اٹھ کر سب ادھر ادھر چلے تو وہ ان کے ساتھ چل گیا اور راستے میں بات کی اور یوں کہا میں تو تمہارا مہمان بننا چاہتا ہوں. انہوں نے قبول کر لیا. ایک دو روز ان کے ہاں مہمان رہے. اب واپس چلنے کا وقت ہوا، آپس میں تذکرہ ہوا، کیوں آپ آئے تھے، کیوں جا رہے ہو؟ یا انہوں نے اپنے آنے کا خود ہی مقصد بدلایا کہ میرا آنے کا مقصد تو یہ تھا، اللہ کے نبی نے آپ کی تعریف کری، میں دیکھوں وہ تعریف کس وجہ سے، لیکن مجھے تو کوئی بات نظر نہیں آئی. آپ خود بتلائیں
آپ کے اندر ایسا کیا عمل ہے جس کی وجہ سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کی تعریف فرمائی؟ انہوں نے بتلایا سارے کام تو میں ایسے ہی کرتا ہوں جیسے سب کرتے ہیں، لیکن ہاں میرے اندر ایک بات ہے۔ کیا بات ہے؟ جب میں چرپائے پر لیٹتا ہوں پہلے بیٹھ کے یہ سوچتا ہوں آج جو دن نکلا تھا سب سے پہلے مجھے کس نے تکلیف پہنچائی، اسے یاد کرتا ہوں اور یاد کر کے اسے معاف کر دیتا ہوں۔ اس کے بعد پھر کس نے تکلیف پہنچائی اسے یاد کرتا ہوں، پھر اسے معاف کر دیتا ہوں۔ پورے دن یہی سوچ سوچ کے سب کو معاف کر دیتا ہوں، اور معاف کرنے کے بعد جب میرا دل سب سے فارغ ہو گیا، خالی ہو گیا، کسی کا میرے دل کے اندر کوئی بغض اور کوئی چیز نہیں رہی، سب کو معاف کر کے اس کے بعد میں کیا کرتا ہوں؟ اس کے بعد میں سوتا ہوں۔ اس کے بعد کیا کرتا ہوں؟ میں سوتا ہوں۔ تو معلوم ہوا لوگوں کو معاف کرنا یہ کوئی معمولی چیز نہیں ہے، یہ تو جنت میں جانے کی علامت ہے، نشانی ہے۔ السلام علیکم۔ جی وعلیکم السلام، خیریت؟ جی ہاں، اللہ کرم۔ بہت اچھا آپ نے یاد فرمایا، جزاک اللہ خیر الجزا، بہت بہت اچھا۔ ہاں کون؟ ہاں اچھا، اللہ تعالیٰ نے شفا دے، صحت دے، عافیت دے، اللہ تعالیٰ پوری شفا دے، صحت دے، عافیت دے۔ ٹھیک ہے، انشاءاللہ دعا کرتے ہیں۔ السلام علیکم۔ تو معاف کرنا کوئی معمولی چیز نہیں ہے۔ ہم انسان ہیں، عاجز ہیں، کمزور ہیں۔ عاجز اور کمزور ہوتے ہوئے، اللہ کے بندے ہوتے ہوئے کسی کی غلطی کو معاف کریں؟ اللہ تو عاجز نہیں، اللہ کے ہاں تو ہر چیز ہے، ساری دنیا کو معاف کر لے اس کا کچھ نہیں بگڑتا۔ تو ہماری ذرا سی بات سمجھ میں آ جائے اللہ کی، اسی کے اوپر معافی کر دے اللہ تعالیٰ۔ تو اس لیے معاف کرنا بہت ہی اونچی چیز ہے، بہت بڑی دولت ہے۔ اللہ تعالیٰ کی محبت باقی تمام چیزوں کو گھاس پھوس کی طرح جلا کر رکھ دیتی ہے، پھر اللہ تعالیٰ ہی انسان کے لیے کافی و شافی ہو جاتا ہے۔ ارشاد فرمایا اللہ تعالیٰ اپنی صفات میں کامل ہے اور بندہ اپنی صفات میں ناقص۔ ہمارے اندر بھی صفتیں ہیں، اللہ کی صفتیں بھی ہیں۔ ہماری جو صفتیں ہیں وہ ناقص ہیں، اللہ کی صفتیں کامل ہیں۔ مثال کے طور پر ہمارے اندر بھی طاقت ہے، لیکن ہمارے اندر جو طاقت ہے یہ کمزوری والی ہے، یہ ناقص ہے۔ یہ تو اللہ کی دی ہوئی ہے، ہماری اپنی طاقت نہیں ہے۔ اور اللہ کے اندر جو طاقت ہے اپنی ذاتی ہے۔ ہمارے اندر علم ہے، ہم نے علم حاصل کیا، ہم عالم ہو گئے مثلا، اللہ بھی عالم ہے، لیکن اللہ کی صفت ہماری صفت میں بہت بڑا فرق ہے۔ ہمیں تو وہ چیز ملی جو اللہ نے دی، اور اللہ کی ساری چیز خود ذاتی ہے۔ تو اس لیے فرما رہے ہیں اللہ تعالیٰ اپنی صفات میں کامل ہے اور بندہ اپنی صفات میں ناقص ہے۔ اللہ تعالیٰ نعمتوں کا دینے والا ہے اور بندہ نعمتوں کا لینے والا ہے۔ حضرت شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں اگر انسان غور و فکر کرے کتنی نعمتیں اللہ نے دی ہیں، اگر انسان غور کرے اللہ نے کتنی نعمتیں دی ہیں، پہلی نعمت یہ کہ اللہ تعالیٰ نے انسان بنا دیا،
انسان کوئی معمولی چیز تھوڑا ہی ہے، انسان تو ساری مخلوق میں کیا ہے؟ اعلیٰ ہے، اشرف ہے، بظاہر بھی ایسا ہی ہے، ہر چیز کے اوپر انسان کنٹرول کر لیتا ہے، اس کے مقابلے میں ساری چیز ادنا ہے۔ اگر بندر بنا دیتا تو کوئی پکڑے پھرتا، ہم پیچھے پیچھے چل رہے ہوتے۔ کتا بنا دیتا، کوئی ایک آدھ لقمہ دیتا، کوئی ڈنڈا مارتا، طرح طرح کی بات آتی۔ یا گلیوں میں ناچتے پھرتے، گدھے ہوتے تو بوجھ بھی اٹھاتے اور ڈنڈے بھی کھاتے۔ اللہ تعالیٰ گدھا بھی تو بنا سکتا تھا۔ اللہ تعالیٰ کے یہ کرم ہے کہ انسان بنایا، اور انسان بنا کر پھر کلمہ نصیب فرمایا۔ باپ انگلی پکڑ کر مسجد میں لے جاتا ہے، اچھے ماحول میں کچھ وقت گزر جاتا ہے، انسان گناہ پر گناہ کیے جاتا ہے، اور اللہ تعالیٰ مہربانی پر مہربانی فرماتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ مہربانی پر مہربانی فرماتے ہیں، اور پردہ پوشی کیے جاتے ہیں۔ اللہ کو ہر چیز کا علم ہے، بندہ کتنے گناہ کر رہا، کتنے گناہ کر رہا، اللہ کو ہر چیز کا علم ہے، اللہ کو ہر چیز کا علم ہے، لیکن اس کے دروازے پر لکھ کے نہیں لگاتا اللہ تعالیٰ یہ اتنا بڑا گناہ گار ہے، سب پڑھ لو آگے، نہیں، معلوم ہونے کے باوجود پھر پردہ ڈال رکھا ہے، اور ساتھ ساتھ اپنے علم میں ہونے کے باوجود اس کا کھانا پینا بند نہیں کر رہا اللہ تعالیٰ۔ تو اتنی نافرمانی کری، تجھے کھانا نہیں دینے کا، تجھے پانی نہیں دینے کا۔ پردہ پوشی کیے جاتے ہیں۔ ایک بزرگ فرمایا کرتے تھے، جس نے تیری تعریف کی دراصل اس نے اللہ تعالیٰ کی ستاری کی تعریف کی، اس لیے کہ لوگوں سے تیری ایسی تعریف کروا رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ کی محبت بڑھانے کے طریقے، اللہ تعالیٰ کی کیسے محبت بڑھتی ہے، اللہ تعالیٰ کی محبت میں کیسے اضافہ ہوتا ہے۔ ارشاد فرمایا، محبت ہونے کی کئی وجوہات ہوتی ہیں، کئی وجہ سے محبت پیدا ہوتی ہے۔ نمبر 1، صفات کامل کی وجہ سے محبت ہوتی ہے۔ جب اللہ تعالیٰ کے احسانات کو دیکھیں تو جذبہ محبت پیدا ہوتا ہے۔ اس کے علاوہ بھی اللہ کے احسانات ایسے ہیں جنہیں سوچتے رہیں تو اللہ تعالیٰ کی محبت قوی ہوتی جاتی ہے۔ اللہ نے کتنے احسان کیے، اللہ نے کتنے احسان کیے، کتنی نعمتیں۔ اللہ تعالیٰ کا انسان کو عزت کا مقام دے دینا، یہ بھی اس کا احسان ہے۔ اگر اللہ کسی کو عزت دینا چاہے تو تمام دنیا اکٹھی ہو کر بھی اسے ذلیل نہیں کر سکتی، اور اگر اللہ تعالیٰ نے ذلیل کرنا ہے تو گھر بیٹھے بٹھائے بھی ذلیل کر دیتا ہے۔ اللہ کے جسمانی، روحانی اور آفاقی احسانات کو سوچئے تو محبت الہی بڑھے گی۔ ہمارے جسم کے اوپر کتنے احسان ہیں، روحانی کتنے احسان ہیں، ہمارے دوسرے آس پاس کے اعتبار سے، زمین آسمان کے اعتبار سے، ہواؤں کے، گرمی سردی پانی، کتنے احسانات ہیں۔ ان کو اگر ہم اپنے دلوں میں سوچیں گے تو انشاءاللہ کیا ہوگی؟ محبت بڑھے گی۔ اللہ تعالیٰ کی دی ہوئی عزت کو سوچئے تو محبت بڑھے گی۔ انسان ذرا ذلت کا تصور کرے، اگر اللہ کسی گناہ کی وجہ سے ذلیل کر دیتا تو کیا بنتا؟ اس نے گناہوں کو چھپایا ہوا ہے، اس کا تصور کرنے سے بھی محبت الہی بڑھتی ہے۔ ہم کتنے بڑے گناہ گار ہیں، ہر آدمی کو معلوم ہے اپنے عملوں کو، لیکن اللہ نے چھپا رکھا ہے، اللہ نے پیدا کر رکھا ہے۔ دوسرے ہمارے رشتہ داروں میں، یاروں میں، اپنے ملنے جلنے والوں میں اللہ نے ہمیں رسوا نہیں کر رکھا۔
تو اللہ کتنا بڑا کرم ہے، کتنا بڑا کرم ہے. اس کو بھی اگر ہم سوچیں گے تو اس سے بھی اللہ کی محبت بڑھتی ہے. سوچئے مرضی تو اللہ کی پوری ہونی ہے، مرضی تو اللہ کی پوری، جو اللہ چاہے گا ہوگی تو وہی، چلے گی تو اسی کی. اس لیے ہمیشہ اللہ کی مرضی کو مد نظر رکھیے. مثلا حضرت نوح چاہتے ہیں بیٹا غرق ہونے سے بچ جائے. حضرت نوح علیہ السلام جب طوفان آیا اور ان کا بیٹا ایک کشتی میں نہیں بیٹھا، بیٹا آجا کشتی میں، نہیں میں تو وہاں چڑھ جاؤں گا پہاڑوں کے اوپر، اتنے اوپر چلا جاؤں گا. نہیں مانا. تو باپ تو اپنے پاس بلانا چاہ رہا، بٹھانا چاہ رہا، غرق ہونے سے بچ جائے. لیکن منع کی کس کی؟ مرضی کس کی پوری ہوگی؟ اللہ کی ہوگی. مگر اللہ تعالیٰ کی مرضی نہیں تھی کہ اس کے اندر بیٹھے اور یہ بچ جائے، اس لیے بچ نہ سکا. تو مرضی تو اللہ ہی کی پوری ہوگی، لیکن ہمیں اپنے آپ کو اللہ کی مرضی کے مطابق ڈھال لینا چاہیے. اللہ کی مرضی کے موافق ہمیں اپنے آپ کو بنا لینا چاہیے. حضرت ابراہیم بیٹے کو ذبح کرنا چاہتے ہیں. پہلے اللہ نے حکم دیا بیٹے کو ذبح کرو، لے آئے مینا کے مقام میں، ذبح کرنے لگے. پوری طاقت سے چاہ رہے ہیں، پوری طاقت سے چاہ رہے ہیں ذبح کرنا، لیکن مرضی کس کی چلے گی؟ اللہ چاہ نہیں رہے. اللہ تو امتحان لے رہے تھے. اللہ کیا لے رہے تھے؟ امتحان لے رہے تھے. اللہ ذبح کرانا نہیں چاہ رہے تھے. اللہ کیا چاہ رہے تھے؟ امتحان لے رہے تھے. لیکن اللہ ذبح ہونے دینا نہیں چاہتے تو چھری کے نیچے بھی بچا لیا. یہ اللہ تعالیٰ، اللہ اپنی چلاتے ہیں، اللہ کی چلتی ہے. خوب چھری چلا رہے ہیں، تیز کر کر کے چلا رہے ہیں، لیکن ذبح ہونے کی مرضی اللہ کی نہیں تھی. مرضی اللہ کی پوری ہوئی. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے شہد پینا بند کر دیا. ایک واقعہ ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم عصر کے بعد اپنی بیویوں کے پاس تھوڑی تھوڑی دیر کے لیے تشریف لے جاتے تھے. ایک بیوی کے پاس شہد آیا ہوا تھا، ان کے ہاں شہد پی لیا. اس شہد پینے میں ان کے ہاں تھوڑی سی دیر لگ گئی، اور ساری بیویوں کے مکان آس پاس میں تھے، اور سوکنوں کو تھوڑا سا ہر ایک کو ایک دوسرے کے بارے میں بدگمانی سی ہو. اس کے پاس زیادہ دیر کیوں ٹھہر گئے، اس کے ادھر زیادہ دیر کیوں ٹھہر گئے. یہ ہوتا ہے. آئے تو ایک ایک منٹ کے لیے، کھڑے کھڑے خیریت ہے ٹھیک ہے، ہاں وہاں خیریت ہے ٹھیک ہے، بس چلے گئے. وہاں بیٹھ کے 2 گھونٹ کیوں پی لیے؟ وہ دوسری دیکھ رہی، دوسری دیکھ رہی. آپس میں بات بنا لی کہ ہم سکھاؤں گے دودھ وہ پینا شہد. اگر تمہارے پاس ہے یوں کہنا منہ میں سے تو بدبو آ رہی ہے آپ کی، آپ نے کیا کھایا؟ منہ میں سے بدبو آ رہی ہے، آپ نے کیا کھایا؟ اب جب طے کر لیا ان کے پاس گئے، وہ بھی کہہ رہی اللہ کے نبی تو آپ کے منہ میں سے بدبو آ رہی، وہ بھی کہہ رہے اللہ کے نبی آپ کے منہ میں سے کیا آ رہی. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سمجھ گئے ان کا کیا منشا ہے، کیونکہ اچھا تم لوگ خاموش رہو، اب میں شہد نہیں پیوں گا، اب میں نہیں پینے کا. لیکن شہد پینا تو جائز ہے، اللہ نے تو جائز کر رکھا ہے. عورتوں کی اپنی مرضی کو پورا کرنے کے لیے جو اللہ نے جائز کر رکھا اسے کیوں حرام کر رہے ہو؟ اللہ نے فوراً قرآن پاک میں آیت نازل کر دی، اے نبی تم اپنی بیویوں کی رضا چاہتے ہو، ہمارے حلال کی چیز کو کیوں حرام کرتے ہو؟ ایک دم آیت نازل. تو اسی کی طرف اشارہ ہے. کیا حضور صلی اللہ علیہ وسلم شہد پینا بند کر دیا کہ اگر تمہیں اس سے ناگواری ہو چلو اپنی پینے کا. میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ایسا نہیں ہونا چاہیے. آخر مرضی تو اللہ تعالیٰ کی پوری ہوئی. اللہ کی نعمتوں پر یعنی اللہ کی محبت کیسے بڑھتی ہے ان کا بیان چل رہا. اللہ کی نعمتوں پر غور و فکر کرتے رہنے سے اللہ کی محبت بڑھتی ہے. کوئی بھی نعمتوں سے سوچیں
واہ واہ یہ کیسی نعمت ہے، کتنے بڑے اس کے اندر فائدے ہیں، کتنے بڑے فائدے ہیں، اللہ نے تو دی ہے۔ جب ہم سوچیں گے اللہ کی محبت بڑھے گی۔ یہ نفسیاتی اصول ہے، جس چیز کا تذکرہ زیادہ کیا جائے تو اس کی محبت پیدا ہوتی ہے۔ ایک یہ بھی طریقہ ہے، جس کا زیادہ تذکرہ ہو، جس کا زیادہ ذکر ہو، اس کی محبت ہوگی۔ تو اس لیے اللہ کا ذکر بھی کرنا چاہیے۔ اس لیے مشائخ ہیں بہت زیادہ ذکر کرتے ہیں، اور ذکر کی زیادہ زیادہ کرنے کی کہتے ہیں۔ اللہ کا ذکر زیادہ کرو، اللہ کا ذکر کثرت کے ساتھ کرو، جتنا ہو سکے اللہ کا ذکر کرو۔ آدمی کسی محبوب ہے، کوئی رشتہ دار ہے، بار بار ذکر کرتا ہے، بار بار ذکر کرتا ہے، ذکر کرنے سے محبت بنتی ہے۔ تو اگر اللہ سے محبت کرنا ہے تو اللہ کے ذکر کو زیادہ سے زیادہ کرو۔ مثلا آئس کریم کا کسی نے تذکرہ کیا، بس گرمی ہے تو آپ کا دل بھی چاہے گا آئس کریم کھا لو۔ ذکر ہوا تو آپ کے دل میں محبت نے انگڑائی لی۔ اسی طرح اللہ کے ذکر سے اللہ کی محبت پیدا ہوگی، اللہ کے ذکر سے اللہ کی محبت پیدا ہوگی۔ اس لیے ہمیں زیادہ سے زیادہ اللہ کا ذکر کرنا چاہیے، جیسا ہمارے پاس وقت ہو، اپنا کچھ نہ کچھ اصول بنانے چاہیے، روز آنا معمول بنانا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ کے مختلف احسانات کا استحضار رکھنے سے بھی محبت الہی پیدا ہوتی ہے۔ ہمیشہ اللہ تعالیٰ سے اس کی محبت کی دعائیں استقامت کے ساتھ کرتا رہے۔ اللہ تعالیٰ اپنی محبت ہمیں ہمیشہ ہمیشہ باقی رکھے، اس کی دعا بھی کرے۔ تیری دعا ہے کہ ہو تیری آرزو پوری، تیری دعا ہے کہ ہو تیری آرزو پوری، میری دعا ہے کہ تیری آرزو بدل جائے، میری دعا ہے کہ تیری آرزو بدل جائے۔ 3 سال کی صحبت، حضرت جی دامت برکاتم کی صحبت بابرکات میں کچھ دوست بیٹھے تھے۔ حضرت جی دامت برکاتم نے بڑے ہی سوز اور درد کے ساتھ فرمایا، سچے دل کے ساتھ کوئی سالک 3 سال اس فقیر کے ساتھ رہ لے اور حتی الامکان آداب کا پورا خیال رکھے تو انشاءاللہ اس کا کام اللہ تعالیٰ بنا دے گا۔ حضرت جی فرماتے تھے کوئی اگر سچے دل سے 3 سال یہاں پر لگا لے، یعنی عالم کے ساتھ، بڑے آدمی کے ساتھ لگا لے، اشارہ اپنے پاس کو کیا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کا کام کیا کر دے گا؟ بنا دے گا۔ حضرت جی دامت برکاتہم نے اس بات کا تذکرہ کرتے ہوئے فرمایا، جو کام شیخ نے کسی مرید کے ذمے لگا دیا، جو کام شیخ نے کسی مرید کے ذمے لگا دیا، اس پر استقامت دکھائی تو اس کا کام بن جائے گا۔ شیخ نے بتلایا تمہیں اتنی نوافل پڑھنا ہے، تمہیں اتنا ذکر کرنا ہے، تمہیں یہ کام کرنا ہے، جو بھی انہوں نے بہتر سمجھا ان کی اصلاح کے لیے وہ کر دیا، اور وہ مستقل کرتا رہا، وہ مستقل کرتا رہا تو بتلایا اس کا کام بن گیا۔ بس انسان جب مستی کرتا ہے تو شیطان اس کو بہکا دیتا ہے تو انسان غافل ہو جاتا ہے، پھر وہ ذکر نہیں کرتا۔ جب تک شیطان بھگا دیتا ہے تو پھر وہ ذکر نہیں کرتا ہے اور وہ کام چھوڑ بیٹھتا ہے جو بڑوں نے بتلا رکھے ہیں، جو شیخ نے بتلا رکھے ہیں، جس کے اوپر ہمیشہ کرنے سے اس کو فائدہ ہوتا۔ تو انسان کے اندر جب مستی آتی ہے تو اس کام کو کیا کرتا ہے؟ وہ چھوڑ دیتا ہے۔ اگر مرید استقامت دکھائے تو ہمارے مشائخ اتنے کامل ہیں کہ ان کی ایک توجہ سے سالک کا کام بن جاتا ہے۔ حضرت جی دامت برکاتہم نے سالک کے لیے انتہائی ضروری باتوں کا تذکرہ کرتے ہوئے فرمایا، سالک وقوف قلبی کا سب سے زیادہ اہتمام کرے،
سالک کہتے ہیں اللہ کے راستے پر چلنے والا، اللہ کو تلاش کرنے والا، اللہ کی مرضیات کے اوپر چلے ہیں، تو اس کے لیے سب سے زیادہ کیا ہے؟ وقوف قلبی کا اہتمام کرے۔ جس طرح کھانا انسان نہیں بھولتا، اسی طرح وقوف قلبی کو اپنے کھانے پینے، سونے اور دوستوں سے ملنے جلنے سے زیادہ اہم سمجھے۔ اگر شیخ کی صحبت میں ہے تو شیخ کے قلب کے ساتھ رابطہ رکھنا ضروری ہے۔ اگر کسی اور مجلس میں ہے تو کوئی سانس غفلت میں نہ گزرے۔ یہ گویا خلوت در انجمن ہے۔ اگر راستہ چل رہا ہے تو نظر برقدم ہونی چاہیے تاکہ نظر ادھر ادھر بھٹکنے نہ پائے۔ جا رہا ہے، راستے میں چل رہا ہے، ادھر ادھر اونچی نظر نہ رکھے۔ ادھر ادھر اونچی نظر رکھے گا کسی غیر محرم پر پڑے گی، غلط سلط جگہ کے اوپر پڑے گی، تو چلتے ہوئے کیا رکھے؟ قدموں پر نیچے رکھا نہیں گا، مطلب یہ ہے۔ اور اگر ارد گرد کی چیزوں میں الجھ کر نہ رہ جائے، اکثر اوقات یہ بھی کہتا رہے یا اللہ اپنی محبت، معرفت، رضا اور لقاء نصیب فرما۔ مختصر یہ کہ سالک کو چاہیے ہر دم اللہ تعالیٰ کو یاد رکھے۔ ایسے لوگ بھی ہیں کہ ان کے حالات سن کر حیرانی ہوتی ہے۔ ایسے انسان بھی ہیں، ایسے لوگ بھی ہیں، اگر ان کے حالات سنو تو حالات سن کر کیا ہوتی ہے؟ حیرانی ہوتی ہے۔ ایک آدمی کا واقعہ سناؤں، اس کو فنا فی اللہ اتنا تھا، اس کو فنا فی اللہ یعنی اللہ کے اندر ہی اپنے آپ کو فنا کر دیا تھا۔ فنا فی اللہ اتنا تھا۔ ایک دفعہ ڈاکٹر کے پاس جانا ہوا، ڈاکٹر صاحب نے نام پوچھا، 2-3 منٹ گزر گئے اور اب اسے اپنا نام ہی یاد نہیں آ رہا ہے۔ ڈاکٹر صاحب کے پاس گئے، بھائی کون ہو، کیا نام تمہارا؟ اپنا نام یاد نہیں آ رہا، اپنے کو مٹا دیا، اپنے کو کیا کر دیا؟ مٹا دیا، اپنا ہی نام یاد نہیں آ رہا۔ آخر کار عبداللہ ہی لکھوا دیا، اللہ کا بندہ، نام یاد نہیں آیا تو کیسا مٹایا؟ بس اللہ ہی اللہ، اللہ ہی اللہ ہے، سامنے نظروں میں بھی اللہ۔ اب اس کا حال کیا ہوگا کہ خود اپنا نام تک یاد نہیں آ رہا۔ جب اس نے 2-3 منٹ ہو گئے، کیا نام نے؟ عبداللہ، اللہ کا، کیونکہ اللہ ہی سامنے ہے بس۔ نام جو بھی ہو مگر سوچا اللہ کا بندہ تو ہوں ہی صحیح، اسی اللہ کا بندہ لکھوا دیا۔ حضرت جی دامت برکاتہم نے ارشاد فرمایا، ہمارے مشائخ بظاہر خاموش ہوتے ہیں۔ حضرت جی فرمایا ہمارے مشائخ بظاہر کیا ہوتے ہیں؟ خاموش ہوتے ہیں، مگر ان کے دل کی توجہ بڑی قوی ہوتی ہے۔ کسی نے کہا نقش بندی مشائخ ٹھنڈے ہوتے ہیں، ہائے ہو نہیں کرتے۔ جواب دیا، اللہ ٹھنڈے اور گیلے درخت سے آگ پیدا کر دیتا ہے۔ بعض لوگوں نے کہا یہ جو ہیں سلسلے ہیں، کوئی چشتی ہے، کوئی نقش بندی ہے، کوئی سہروردی ہے، یا لہذا اکابر کے اور ہمارے اس کے سلسلے ہیں۔ تو کسی نے پوچھا نقش بندی جو ہوتے ہیں مشائخ تو بڑے ٹھنڈے ہو، بڑے کیا ہو؟ ٹھنڈے، ہائے ہو نہیں کرتے۔ تو حضرت نے جواب دیا کہ اللہ کی صفت دیکھو، اللہ ٹھنڈے اور گیلے درخت سے آگ پیدا کر دیتا ہے۔ 2 درخت ہوتے ہیں، آپس میں وہ دونوں کے دونوں تر و تازہ ہیں، ایک دوسرے میں اگر رگڑ جائیں تو آگ پیدا ہو جاتی ہے۔ وہ بھی درخت ہے، وہ بھی درخت ہے، یہ بھی گیلا ہے، یہ بھی گیلا، دونوں کو پکڑ کے یہ بھی ٹھنڈا، یہ بھی ٹھنڈا، آگ کوئی سے میں نہیں، اللہ کے بنائے ہوئے۔ لیکن اگر وہ آپس میں رگڑ جائیں دونوں، جیسے دیا سلائی ہوتی ہے
ایسے رگڑتی ہے اس میں آگ پیدا ہوتی ہے، حالانکہ پانی میں بھرا ہوا ہے، ٹھنڈے ہیں، سوکھے ہوئے نہیں ہیں، لیکن گیلوں کے اندر ہی آگ پیدا ہو جائے۔ تو یہ گیلوں کے اندر آگ کس نے رکھی؟ اللہ نے رکھی۔ تو کوئی یوں کہے کہ ہمارے اس سلسلے کے جو بزرگ ہیں وہ تو بڑے ٹھنڈے ہیں، اس ٹھنڈ سے ہی گرمی بھی نکلتی ہے۔ اللہ تعالیٰ اسی سے ہی اگر گرمی کی ضرورت ہو گرمی بھی ہوتی ہے۔ وہ ہم ٹھنڈوں سے بھی آگ پیدا کر دیتا ہے۔ ہمارا مقصد تو یہ ہے کہ خاموشی کے ساتھ ہر دم ہر گھڑی اللہ کو یاد رکھے، ہر جگہ یاد یار میں رہنا، ہر جگہ یاد یار میں رہنا، چند جھونکے خزانوں کے بس سہ لو، پھر ہمیشہ بہار میں رہنا، نور میں ہو یا نار میں رہنا، لیکن ہمیشہ اللہ کی یاد میں رہنا۔ انسانی زندگی ہوا میں رکھے ہوئے چراغ کی مانند ہے۔ آج کل تو چراغوں کو بھولنے لگ رہے ہیں۔ چراغ ہوتے تھے، بجلی نہیں ہوتی تھی، چھوٹے چھوٹے چراغ، لیکن ان کی ہوا سے حفاظت کرتے تھے، ہوا سے بچاتے تھے، آڑ میں رکھتے تھے، ہوا نہ لگ جائے، بجھ جائے گا۔ ایسے ہماری انسانی جو زندگی ہے ایسے ہی اس چراغ جیسی ہے۔ اگر بوڑھا آدمی چراغ سحر ہے تو پھر جوان آدمی تو چراغ شام کی مانند ہے۔ کسی بھی وقت کچھ ہو سکتا ہے۔ یہ دنیا پل کی مانند ہے۔ کوئی عقل مند انسان یہ دنیا پل کی مانند ہے۔ کوئی عقل مند انسان پل پر گھر نہیں بناتا اور نہ ہی اس سے دل لگاتا ہے۔ جس نے آخرت کی تیاری نہیں کی ایسے ہی ہے جیسے کشتی کے بغیر سمندر میں چھلانگ لگا دی۔ ارشاد فرمایا ہم سب کے سب ایک ہی کام کر رہے ہیں، وہ یہ کہ موت کی طرف رواں دواں ہیں۔ سب کے سب ہم ایک کام میں لگے ہوئے، موت کی طرف دوڑ رہے ہیں، سب کے سب کائے کی طرف دوڑ رہے ہیں، لیکن ہمارے ذہنوں میں بھی نہیں۔ ایک ہی کام سب کو کرنا ہے، یعنی جینا ہے اور مرنا ہے۔ رہ گئی بات رنج و راحت کی، یہ فقط وقت کا گزرنا ہے۔ زندگی میں کبھی خوشی ہے کبھی غم، کام ہم سب ایک ہی کر رہے ہیں، سفر سب کا جاری ہے، سو رہے ہیں یا جاگ رہے ہیں۔ زندگی کی مثال کچھ اس طرح ہے جیسے بحری جہاز ہوتا ہے، اس میں کھانا بھی کھا رہے ہیں، پی بھی رہے ہوتے ہیں، گپے بھی لگا رہے ہوتے ہیں، مگر جہاز چل رہا ہوتا ہے۔ آج میں مختلف کاموں میں لگے ہوئے، لیکن چراغ بدلتی ہے، لیکن جہاز پھر بھی ہر وقت چلتا ہی رہتا ہے، ہر وقت چلتا ہی رہتا ہے۔ اسی طرح ہماری زندگی کی جہاز بھی چل رہا ہے، ہر وقت کم ہو رہا ہے، ہر وقت کم ہو رہا ہے، ہر وقت کم ہو رہا ہے۔ آج کل دستور ہے سالگرہ منانے کا، منا رہے ہیں، اخباروں میں آ رہا ہے، خوب اعلان ہو رہے ہیں، دعوت ہوتی ہے۔ ہمارا بیٹا 20 سال کا ہو گیا، اس کی وجہ سے دعوت ہو رہی ہے، 50 سال کا ہو گیا، 40 سال کا ہو گیا، لیکن ہمارے حضرت جی رحمت اللہ علیہ مفتی صاحب فرما کرتے تھے یہ خوشی کی بات نہیں ہے، یہ تو رنج کی بات ہے۔ ہم خوش ہو رہے ہیں ہمارا بیٹا 20 سال کا ہو گیا، 20 سال کا بیٹا نہیں ہوا، جتنی عمر اللہ نے دی تھی اس میں سے 20 سال کم ہو گئے، جتنی عمر اللہ نے دی تھی اس میں سے کیا ہو گئے ہیں؟ تو غم کی بات ہے یہ یا خوشی کی بات ہے؟ کسی کے پاس 1000 روپیہ ہیں، اس میں سے 500 کو چھین کر لے جائے اور خوش ہو رہا ہو یہ ہو گیا یہ ہو گیا، وہ تو گھٹ گئے، خوشکائی کے اوپر ہو رہا ہے۔ تو ایسی اللہ نے جو زندگی دی ہے، ہم کاموں میں لگے ہوئے لیکن یہ چل رہی ہے، یہ چل رہی ہے۔ جیسے کہ میل کے اندر برف بنتا ہے، جب تک اس کے اندر ہے بھی وہ، جب تک تو برابر ہے،
لیکن باہر نکلنے کے بعد ہر گھڑی گھٹتا رہتا ہے، ہر وقت گھٹتا رہتا ہے، ہمیں پتہ بھی نہیں چل رہا، لیکن گھٹتے گھٹتے بالکل ختم ہو جاتا ہے۔ تو بھائی اتنی قیمتی چیز ہے اللہ کی یہ ہماری دی ہوئی زندگی، ایک ایک سانس اتنا قیمتی ہے، ایک سانس کے اندر ہی آدمی اگر اللہ کی طرف لو لگا کے اپنے گناہوں سے توبہ کر لے تو اس کا بیڑا پار ہو گیا۔ پوری زندگی گناہوں میں گزر گئی، کلمہ پڑھ لیا، توبہ کر لی، اللہ نے معاف کر دیا۔ تو اتنی قیمتی زندگی اللہ نے دے رکھی ہے، کتنے سال ہمیں عطا کیے، تو ہمیں ہر ہر لمحے کو، ایک ایک وقت کو، ایک ایک منٹ کو ہمیں قیمتی بنانا چاہیے، اور ہم اپنے گھریلو کام کاج بھی کریں، لیکن یہ کوشش کریں ہمارا وقت کبھی بیکار نہ گزر جائے۔ ایک حدیث شریف کے اندر ہے، جب انسانوں کے عمل وہ ہو جائیں گے، حساب کتاب ہو جائیں گے، جنتی جنت میں چلے جائیں گے، جہنمی جہنم میں چلے جائیں گے، تو جنتیوں سے پوچھا جائے گا کیسی گزر رہی ہے، اور جنتی وہاں پر دیکھیں گے نعمتوں کو، جنتی جب دیکھیں گے نعمتوں کو، تو اب وہ یہ تمنا کریں گے کہ کاش کیا اچھا ہوتا ہم کسی وقت کو اپنے ضائع نہ کرتے۔ وہاں جانے کے بعد نہ کوئی خوف ہوگا، نہ کوئی غم ہوگا، لیکن اس چیز کا افسوس ہوگا کہ ہم نے اتنا وقت بیکار کیوں چھوڑ دیا، ہم نے اتنا وقت بیکار کیوں کر دیا۔ ہمیں تھوڑے سے وقت کی قدر کرنے پر اتنے بڑے درجات اللہ نے دیے، اگر ہم پورے وقت کو قیمتی بنا لیتے تو ہمارا اور کتنا بڑا فائدہ۔ تو اس وقت میں تو افسوس کرنے سے کوئی افسوس نہیں، لیکن اس وقت میں اگر ہم سمجھ لیں تو انشاءاللہ اللہ تعالیٰ کامیابی دیں گے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین۔ ربنا لا تجعلنا فتنة للقوم الظالمین ونجنا برحمتک من القوم الکافرین۔ لا الہ الا اللہ الحلیم الکریم، لا الہ الا اللہ الحلیم الکریم۔ سبحان اللہ رب العرش العظیم والحمد للہ رب العالمین۔ لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ الف لام میم، اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ ایاک نعبد و ایاک نستعین، اہدنا الصراط المستقیم، صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین۔ اے اللہ ہم سب کے گناہوں کو معاف فرما، اے اللہ ہم سب کے گناہوں کو معاف فرما، جو بھی ہم سے غلطی اور کوتاہی تمام کو معاف فرما، تمام دینی ارکان پر ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق نصیب فرما، اتباع سنت کی توفیق عطا فرما، خلاف سنت کا ہم سب کو بچنے کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ جو بھی ہمارے بڑوں میں سے، دوست و احباب میں سے، رشتہ داروں میں سے، تعلق والوں میں سے انتقال کر گئے، اللہ ان سب کی مغفرت فرما، ان سب کے درجات کو بلند فرما، ان سب کے قبروں کو نور سے منور فرما۔ اے اللہ جو موجود ہیں ان کی، اے اللہ جو موجود ہیں ان کی عمروں کے اندر خیر و برکت عطا فرما، ان کے سائے کو عافیت کے ساتھ تعداد قائم فرما۔ اے اللہ جو ہمارے بڑے یہاں سے گزر گئے، اے اللہ ہمارے والدین، ہمارے رشتہ دار، ہمارے مدرسے کے ذمہ دار، ہمارے مدرسے کے بانی حضرت مفتی فاروق صاحب، حضرت مفتی محمود صاحب، اور ہمارے اکابر سلسلے کے جتنے بھی گزر گئے، اللہ ان سب کی قبروں کو نور سے منور فرما، ان کی پوری پوری مغفرت فرما۔ اے اللہ ان کی پوری پوری مغفرت فرما، ان کی قبروں کو نور سے منور فرما۔ اے اللہ جو ہمارے بڑے، ہمارے اکابر، ہمارے اساتذہ موجود ہیں، اے اللہ ان کی عمروں کے اندر خیر و برکت کے ساتھ، عافیت کے ساتھ اے اللہ ترقی عطا فرما، ان کی عمروں کے اندر برکت عطا فرما۔ اے اللہ جو بیمار ہیں سب کو شفا کاملہ عاجلہ مستمرہ نصیب فرما، جو پریشان ہیں ان کی پریشانی کو دور فرما، جو ناجائز مقدمات ماخوذ ان کو بری فرما، جو بے روزگار ہیں ان کو حلال روزگار عطا فرما،
جو بے اولاد ہیں ان کو نیک و صالح اولاد عطا فرما، جو مقروض ہیں ان کے قرضے کی ادائیگی غیب سے دعا مہیا فرما۔ اے اللہ دنیا میں جو فتنے اور فساد ہو رہے ہیں ہونے والے ہیں ان تمام کو دور فرما، ہم سب کو ان سے محفوظ فرما۔ اے اللہ تمام عالم کے مسلمانوں کی حفاظت فرما، مسلمانوں کے جان کی، مال کی، آبرو و عزت کی حفاظت فرما۔ اے اللہ مدارس کی حفاظت فرما، مساجد کی حفاظت فرما، تمام دینی کام کرنے والے افراد اور جماعتوں کی حفاظت فرما، خاص طور پر جامعہ محمودیہ کی حفاظت فرما۔ اے اللہ اس کی جتنی ضروریات ہیں سب کو خزانہ غیب سے پورا فرما۔ یہاں پر جو پڑھنے والے ہیں، پڑھانے والے سب کو قبول فرما، اس کا انتظام کرنے والے سب کو قبول فرما، خدمت کرنے والے سب کو قبول فرما، سب کو بہترین جزائے خیر عطا فرما۔ اے اللہ جامعہ کی ساری ضرورتوں کو خزانہ غیب سے پورا فرما۔ اے اللہ جو اس کا تعاون کرتے ہیں ان کے تعاون کو قبول فرما، سب کو بہترین بدلہ عطا فرما، جزائے خیر عطا فرما۔ اے اللہ ہم سب کی بہت سی ضروریات ہیں، اے اللہ ہم سب کی بہت سی ضروریات ہیں، اے اللہ خزانہ غیب سے ہم کو پورا فرما۔ اے اللہ بہت سی ضروریات ہیں، ہم سب کو بیان نہیں کر سکتے، اے اللہ تیرا خزانہ لامحدود ہے، اے اللہ تو سب کی ضرورتوں کو پورا کر دے، تیرے خزانے میں کوئی کمی آنے والی نہیں، اس لیے ہم تجھ سے درخواست کر رہے ہیں اپنے لامحدود خزانے سے ہم سب کی ساری ضرورتوں کو پورا فرما۔ اے اللہ ہم سب کے سامنے بہت سی پریشانیاں ہیں، آپس کی پریشانیاں ہیں، دوسروں کی ہیں، کاروبار کی ہیں، اے اللہ ساری پریشانی کو دور فرما۔ اے اللہ ہر قسم کے شرور و فتن سے حفاظت فرما، حاسدوں کے حسد سے حفاظت فرما، شریروں کے شر سے حفاظت فرما، نظر بد سے حفاظت فرما، اپنی رحمت خاص سے نازل فرما۔ اے اللہ واقعی ہم تو بہت بڑے گناہ گار ہیں، اے اللہ ہم تو اقراری مجرم ہیں، اے اللہ رات دن تیری نعمتوں کو استعمال کر رہے ہیں، پھر بھی ہم گناہ کر رہے ہیں، تیری نافرمانی کر رہے ہیں، اے اللہ لیکن ہم تیرے ہی بندے ہیں، اے اللہ تیری ہی زمین کے اوپر رہتے ہیں، تیرے ہی بندے، تجھی سے ہم مانگ رہے ہیں، کسی سے نہیں مانگتے، اے اللہ تو مانگنے کو پسند فرماتا ہے۔ اے اللہ ہمارے سارے گناہوں کو معاف فرما، اے اللہ ہمیں اپنی مرضیات پر چلنا آسان فرما، منہیات سے بچنے کی توفیق عطا فرما، خلاف شرع کاموں سے ہم سب کی حفاظت فرما، اے اللہ فضول خرچوں سے حفاظت فرما، اے اللہ سنتوں کی ہم اتباع کریں اس کے فیصلے فرما، اے اللہ قبر کے عذاب سے حفاظت فرما، آخرت کی تمام منزلیں آسان فرما، قیامت کے دن حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دست مبارک سے آب کوثر عطا فرما، اور صراط کے اوپر گزرنا آسان فرما، جہنم سے حفاظت فرما، جنت الفردوس کے اندر اعلیٰ مقام نصیب فرما، اے اللہ اسلامی زندگی نصیب فرما، ہم سب کا اپنے اپنے اوقات کے اوپر ایمان کے اوپر خاتمہ فرما۔ اللہم تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم، وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ کھانے کے